اور ماں کے دل کا حال ذرا دیکھیے، مصیبت میں اس پر کیا گزرتی ہے، وہ مہربانی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے، وہ محبت جو صرف اسی دل کا خاصہ ہے۔ ہم مردوں کی جماعت اس کیفیت کو نہیں جانتی جو مصیبت کے وقت ماں کے دل پر گزرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سوا اس دل میں اور کچھ نہ رہا۔ ہر وہ چیز جو اسے دنیا میں پیاری تھی موسیٰ کی محبت پر غالب نہ آ سکی، بس دل میں موسیٰ ہی موسیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں، قریب تھیں کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتیں اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کام، ان کے نور چشم کو کس طرح ان کی طرف واپس لوٹایا۔ بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اس کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے۔ اللہ آیت 12 میں فرماتے ہیں، اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے یہ رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کوئی دودھ پلانے میں کامیاب ہو بھی کیسے سکتی تھی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سورۃ القصص آیت 12 میں ہے، یہ کہنے لگیں، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ انہوں نے پوچھا، اے بچی تو کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کی خیر خواہی کریں گی؟ بچی نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ انہوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ سیدہ آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائے، اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ اس کے پاس محل ہی میں رہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، میرے اہل و عیال ہیں، میرے خاوند بھی ہیں، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ فرعون کے ہر کارے تحفے تحائف ان کے گھر لانے لگے۔ اللہ تعالیٰ آیت 13 میں فرماتے ہیں، پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلنے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ 18 سال کے خوبرو نوجوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آیت 14 میں فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک روز آپ ایسے وقت میں راستے سے گزر رہے تھے جس وقت عموماً لوگ گھروں سے نہیں نکلا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے وہ دوپہر کا وقت تھا۔ آپ شہر میں داخل ہوئے، لوگ غفلت میں تھے، بس اکا دکا لوگ باہر تھے۔ آپ نے 2 آدمیوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا تھا، دوسرا فرعون کی قوم سے تھا، یعنی مصری تھا۔ آپ کی قوم والے نے اپنے دشمن کے خلاف آپ سے مدد مانگی۔ آپ کی حمیت نے جوش مارا۔ آپ نے دیکھا مصری اس کمزور اسرائیلی کو پکڑے ہوئے تھا۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مصری کی ٹھوڑی پر مکہ دے مارا۔ آپ کا مقصد تو بس اسرائیلی کی مدد کرنے کا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام میں بہت قوت تھی، اس لیے ایک ہی مکہ لگنے سے مصری کا کام تمام ہو گیا۔ سورۃ القصص آیت 15 میں ہے، پس موسیٰ نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ان کا قتل کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ تو شیطانی کام ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے تھے میرا ارادہ تو اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، یہ فعل تو شیطان نے کیا ہے۔ شیطان ہی نے مجھے بے قابو کر دیا تھا، مجھے اپنی طاقت پر اختیار نہ رہا، مجھ سے اس انسان کے قتل والا برا کام سرزد کرا دیا۔
आयत 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन शैतान दुश्मन और खुले तौर पर बहकाने वाला है। इससे मालूम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे शैतान दुश्मन है, वो गुमराह करता है, और ये भी मालूम हुआ कि आप मुवाहिद थे, तौहीद परस्त थे और मुशरिकीन में से न थे। यही तो बातें हैं जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं। मसलन आयत 14 में है, और नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। आप ईमान पर थे, कुफ्र पर नहीं थे। आपने अल्लाह ताला से इस बिला इरादा हो जाने वाले गुनाह की मुआफी मांगी, अल्लाह ताला के हुजूर तौबा की, जैसा कि आयत 16 में आता है। फिर कहने लगा कि ए परवरदिगार, मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, तू मुझे मुआफ फरमा दे। अल्लाह ने उसे बख्श दिया, वो बख्शने वाला और बहुत मेहरबानी करने वाला है। ये गुनाह बिला इरादा हुआ था, खता थी। फिर आपने इन अल्फाज में अल्लाह से वादा किया, कहने लगा, ऐ मेरे रब, जैसे तूने मुझ पर ये करम किया, मैं भी अब हरगिज किसी गुनाहगार का मददगार नहीं बनूंगा। आपका मतलब ये था कि बारी ताला आपने मुझे मुआफी देकर मुझ पर करम किया। गोया आपको समझ आ गई थी कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली है, उन पर रहम फरमा दिया है। चुनाचे अब वादा कर रहे हैं कि किसी गुनाहगार की कभी मदद नहीं करेंगे, बल्कि उनके खिलाफ रहेंगे। ताहम उन्हें इस बात का खदशा लाहिक हो गया था कि कहीं उन्हें इस मिस्री के कत्ल के बदले में कत्ल न कर दिया जाए, जैसा कि आयत 18 में आता है। सुबह ही सुबह डरते अंदेशे की हालत में खबरें लेने के लिए शहर में गए। अचानक देखा कि वही शख्स जिसने कल उनसे मदद तलब की थी, उनसे फरियाद कर रहा है। मूसा ने उससे कहा कि इसमें शक नहीं, तू तो सरी गुमराह है। मतलब ये कि जब वो शहर पहुंचे तो उन्होंने कल जैसा ही मंजर देखा। वही इस्राएली एक दूसरे मिस्री से लड़ रहा था। इन्हें देखकर उसने फिर इनसे मदद मांगी। तब आपने फरमाया, तू तो झगड़ालू आदमी है। ताहम आप आगे बढ़े ताकि मिस्री के मुकाबले में इसकी मदद करें। तब वो कहने लगा कि मूसा, क्या जिस तरह तूने कल एक शख्स को कत्ल किया है, मुझे भी मार डालना चाहता है? उसकी इस बात से मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि कल वाली खबर शहर में फैल चुकी है। अब उन्होंने खुद को छुपाना चाहा। उस वक्त आपके पास आले फिरौन में से एक मोमिन आदमी भागता हुआ आया। वो मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करता था। इसका जिक्र आयत 20 में आया है। शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, मूसा, यहाँ के सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तू फौरन चला जा, मुझे अपना खैर खा मान। इससे पहले कि वो तुझे गिरफ्तार कर लें, जल्दी कर, यहाँ से निकल जा। आप खौफजदा हो गए, क्योंकि फिरौन तो पहले ही आपसे मोहब्बत नहीं करता था। उसने तो आपको सैयदा आसिया के कहने पर महल में रखा था। इसके अलावा फिरौन की कौम के दूसरे सरदार भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि आप बनी इस्राएल में से हैं। वो आपसे बुग़्ज़ रखते थे। अब तो उनके हाथ मौका आ गया था। इस मौके से फायदा उठाते हुए उन्होंने कत्ल का मशवरा किया था। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम वहां से खौफजदा होकर निकल खड़े हुए। मिस्री आपकी तलाश में थे। फिरौन ने अपने जासूस आपकी तलाश में भेज दिए थे। उधर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहे थे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जालिमों के गुरोह से बचा ले। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई, आपको रास्ता भी दिखाया। आप जंगल की तरफ निकल खड़े हुए। आपके पास खाना था न पानी, न आपके पास सवारी का जानवर था। आपको कुछ मालूम नहीं था कि किधर जा रहे हैं। बस आप जंगल में चलते रहे। आप मिस्र से फिलिस्तीन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में आपके जूते भी टूट गए। अब नंगे पांव सफर शुरू हुआ। भूख लगती तो दरख्तों के पत्ते खा लेते। इस तरह आप मदियन पहुंच गए। आप सुन चुके हैं, मदियन अल्लाह के नबी शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती थी। उस वक्त शुएब अलैहिस्सलाम काफी बूढ़े हो चुके थे और ये वाकयात शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही के बाद के हैं। आप मदियन के पानी पर पहुंच गए। बस्ती के बाहर उन लोगों की पानी की जगह थी। वहीं वो लोग अपने जानवरों को पानी पिलाते थे, अपने लिए भी वहीं से पानी लेते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग आ जा रहे हैं। किसी के पास बकरी है, किसी के पास ऊंट है। उन्होंने हौज बना रखे हैं। वो कुएं से पानी निकालकर उन हौजों में डालते हैं।
مال مویشی کے لیے الگ حوض ہیں اور انسانوں کے لیے الگ حوض ہیں۔ آپ نے وہاں دو ایسی عورتوں کو دیکھا جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ اپنی بکریوں کو پانی سے دور ایک طرف لیے کھڑی تھیں، ان کو پانی کی طرف جانے سے روکے ہوئے تھیں۔ آیت 23 میں ہے۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سب لوگ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ دونوں پیچھے کھڑی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ یعنی تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ آیت 23 میں آتا ہے، وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ مطلب یہ کہ اتنی بھیڑ میں ہم کیسے داخل ہوں؟ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، طاقت سے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا، پھر ایک درخت کے سائے تلے جا بیٹھے اور یوں دعا کرنے لگے، اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ننگے پاؤں مدین پہنچے تھے، ان کے پیروں کی جلد اتر گئی تھی، پیٹ بھوک کی شدت کی وجہ سے کمر سے لگ رہا تھا، درختوں کے پتے کھاتے رہے تھے اس لیے ان کے منہ سے پتوں کی بو آتی تھی، لہٰذا اس وقت وہ سخت حاجت مند تھے، بھوک شدید تھی، اذیت بھی بہت پہنچی تھی، لیکن وہ کسی سے بھی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے ان کی دعا کے الفاظ سن لیے، دونوں اپنے والد شعیب علیہ السلام کے پاس آئیں، انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، یہ بھی بتایا کہ وہ شخص محتاج ہے لیکن بہت خوددار ہے، جیسا کہ آیت 25 میں ہے۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خوددار ہونے کے باوجود اس وقت شدید حاجت مند تھے، چنانچہ موقع کی مناسبت سے ساتھ چل پڑے۔ وہ عورت مارے حیا کے چھپ رہی تھی، یہ بات محسوس کر کے موسیٰ علیہ السلام اس سے آگے چلنے لگے، کوئی موڑ نہ ہوتا تو لڑکی اس سمت میں کنکر پھینک دیتی، موسیٰ علیہ السلام اس سمت میں مڑ جاتے، اس طرح وہ گھر تک پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے تھے وہ بتائے۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کہنے لگے، اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پالی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور ایماندار ہو۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی، لہٰذا سوال یہ پیدا ہوا کہ حق مہر کیا طے کیا جائے۔ اس نے کہا، میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے۔ یعنی 8 سال تک آپ ضرور بکریاں چرائیں گے، اس کے بعد کے 2 سال کا آپ کو اختیار ہے، اگر آپ خوشی سے 2 سال تک اور بھی میرا کام کریں تو اچھا ہے، ورنہ آپ پر لازم نہیں ہے، جیسا کہ آیت 27 میں ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ شعیب علیہ السلام کی بات کا موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آیت 28 میں ہے۔ موسیٰ نے کہا، خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے۔ مطلب یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اختیار میرا ہے کہ میں 8 سال پورے کروں یا 10 سال، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے 10 سال پورے کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر 10 سال پورے کیے، یعنی اپنا عہد پورا کیا۔ اب انہیں خیال آیا کہ کافی وقت گزر چکا ہے اور حالات بھی بدل چکے ہیں،
लिहाजा अब मैं वापस मिस्र जा सकता हूँ। अपनी वालिदा, अपने भाई